گوہر شاہی مرحبا، میری بیٹی نے گھر سے جا کے ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہے، وہ نماز پڑھے یا ان کا ہی دھرم اپنانا پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی اولاد جوان ہو جائے تو اب اپنے ہر فیصلے کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ جب آپ کی اولاد جوان ہو جائے، اڈلٹ ہوڈ میں آ جائے، تو پھر اپنی زندگی گزارنے کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے۔ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ تمہاری بیٹی نے کیا کیا، تمہارے بیٹے نے کیا کیا، آپ سے نہیں ہوگا، اسی سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جائزہ لیتے ہیں کہ ہندو کیسا ہے اور مسلمان کیسا ہے۔ مسلمان فراڈ کرتا ہے، ہندو بھی فراڈ کرتا ہے، اور تو اور سکھ بھی فراڈ کرتا ہے۔ اگر مسلمان کے دل میں انسان کے لیے رحم نہیں ہے تو ہندو کے دل میں بھی انسان کے لیے رحم نہیں ہے۔ مسلمان آج کا ہندو کو تکلیف پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر گائے کا گوشت کھاتا ہے، اور ہندو جو ہے وہ گو ماتا کی عزت اور تکریم نہ کرنے والوں کا سر اتار دیتے ہیں۔ تم بھی وہی کام کر رہے ہو، وہ بھی وہی کام کر رہے ہو، تو مسلمان ہندو میں فرق کون سا رہ گیا؟ ان دونوں مذہبوں میں کون بہتر ہے؟ قرآن اور گیتا کو ہٹا دو، وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ آج کے مسلمان اور آج کے ہندو کی بات ہو رہی ہے، وہ دونوں بھی ایک جیسے ہی ہیں۔ اندر سے دونوں شیطان ہے نا۔ اب وہ مسلمان سے شادی کرے یا ہندو سے کرے، اگر وہ بھی ویسی ہے وہ بھی ویسا ہی ہے، تو دھرم سے کیا فرق ہوتا ہے؟ دھرم سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف ایک وقت ہے کہ ہمارے اپنی انانیت ہوتی ہے۔ پھر اگر غور کریں ہم کہ بھئی اگر کر لی ہے شادی، اب تو شادی ہو گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلم کی شادی مسلمہ سے ہو، مومن کی شادی مومنہ سے ہو، ذاکر کی شادی ذاکرہ سے ہو، موقن کی شادی موقنہ سے ہو۔ تو ہم مسلمان قرآن کی اس فارمولے پر عمل پیرا کہاں ہیں؟ مسلمان کی بات ہو رہی۔ کتنے مسلمان دیکھے ہیں آپ نے ایسے کہ جن کے یہاں شادی وغیرہ ہو تو پھر وہ یہ جائزہ لیں کہ بھئی اس لڑکی سے شادی کریں گے جو مومنہ ہوگی۔ دین کی وجہ سے شادیاں کہاں کرتے ہیں ہم؟ لڑکی کو دیکھنے کے کوئی آئے اور لڑکی نے بیچاری نے نہ میک اپ کیا ہو اور اس نے شال لی ہوئی ہو یا ہیڈ کور باندھا ہوا ہو، بالکل سیدھی سادی مذہبی عبادت گزار لڑکی ہو، تو اس کو رشتے والے دیکھ کے بھاگ جائیں گے۔ ان کو تو چاہیے کوئی پٹاخہ۔ تو جب ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ لڑکی گوری چٹی ہو، پڑھی لکھی ہو، پیسے والی ہو، دھن دہیج خوب لائے، اور آخر میں زبان کی گونگی بہری ہو، بولے نہ کچھ، ایسی لڑکی سے شادی کرانا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ اس کا دین کیسا ہے، اللہ رسول پر ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ دین کی ہمیں کہاں فکر ہے؟ تو اس دور میں تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے کہ کون کس سے شادی کر رہا ہے۔ اور واقعی قرآن کے فلسفے پر دیکھیں تو کسی کی شادی نہ ہو کیوں نہ ہو؟ کہیں لڑکا مومن نہ نکلے، کہیں لڑکی مومنہ نہ ہو، تو شادی کیسے ہوگی؟ شادی تبھی ہوگی نا کہ یہ بھی مومن اور وہ بھی مومنہ۔ تو آج کے دور میں تو صورت مومنہ کرتوت کافرہ، کہ شکل صورت ہماری مومنوں جیسی ہے اور کرتوت ہمارے کافروں جیسے ہیں۔ تو قرآن کو ہم نے پکڑا کبھی بھی نہیں ہے، چھوڑا ہوا ہے، مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے ہم نے اوپر رکھا ہوا، اس کو پڑھتے تھوڑی ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو میرے بھائی، میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں آپ سے، آپ کی مرضی کا جواب نہیں دے سکا میں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شانت ہو جاؤ بیٹا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہندو سے شادی کرے یا کسی اور سے کرے، کیونکہ ہم بھی ہے بے سہارا، تم بھی ہو بے سہارا، نہ ہندو کے دل میں خدا ہے نہ مسلمان کے دل میں خدا ہے، تو پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ سب شیطان بہن بھائی آپس میں خوش رہو۔ دین کی پرواہ تو وہ کرے جو خود دیندار ہو، اور ہمارے مسلمان زیادہ تر تو منافق ہیں،
ہم ہندوؤں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بے یہ تو بنیے ہیں، ذات پات کا فرق رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر بھی وہی چیز ہے، ذات پات کا فرق۔ ہم برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے جی ہم تو غیر سید سے شادی نہیں ہوتی ہماری، صرف سیدوں میں کرتے ہیں۔ کوئی آرائی ہے تو آرائی میں کرے گا۔ مجھے تو ابھی وہ اسماعیل مرزا پاکستان سے آیا، اس سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا آرائی بھی اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں۔ کوئی جٹ ہے، کوئی بھٹی ہے، کوئی رانا ہے، کوئی راجپوت ہے، سب کی الگ الگ شان ہے۔ امت مصطفیٰ کا تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی کہتا نہیں ہے جب میں امت مصطفیٰ سے ہوں، کہتے جی میں رانا ہوں، میں بھٹی ہوں۔ ارے یار آرام سے بیٹھ، بھٹی شٹی کیا ہوتا ہے یار؟ اسلام کی پہچان کہاں گئی؟ مصطفیٰ کی نشانی کہاں گئی؟ اور تو اور فرقوں میں ہے یہ بات۔ ہم تو اہل سنت والجماعت، ہم دیوبندیوں میں شادی نہیں کرتے، شیعوں میں شادی نہیں ہوگی، اور بھی جو کہیں ہو بھی جائے کچھ، جب لڑکے لڑکی کو محبت وغیرہ ہو جاتی ہے نا، تو وہ محبت کا بھوت جو ہے وہ سوار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ کیا ہے اگر سنی ہے تو، کیا ہے اگر شیعہ ہے تو، میں نے کرنی۔ اب وہ عشق کا بھوت سوار ہوا، سنی شیعہ کے گھر شادی ہو گئی، شادی تو ہو گئی، شادی کے بعد پھر ان کو یاد آیا اوے میں تو سنی ہوں، اور لڑکی کو کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہوں۔ یہ تو جی اہل بیت کی سے محبت نہیں کرتا، یہ تو یوں نہیں کرتا، وہ تو یوں نہیں کرتا۔ پھر ہزاروں چیزیں پیدا ہو گئیں۔ اب وہ لوکلائزڈ سطح پر جو ہے ایک سنی ایک شیعہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے ایک گھر میں، کہیں اگر شیعہ کی سنی عورت سے شادی ہو گئی تو وہ اس کے اوپر کر رہا ہے۔ یہ سارا ماحول بلا وجہ بکواس ہو چکا ہے بھائی، کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں۔ جب مسلمان کے دل میں بھی شیطان بیٹھا ہو، ہندو کے دل میں بھی شیطان بیٹھا ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے کون کس سے شادی کر رہا ہے؟ فرق اس وقت پڑتا ہے جب تمہارے اندر دین ہو، جب تم دیندار ہو۔ اگر تم دیندار نہیں ہو، ہٹلر سے شادی کر لو، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، قرآن و حدیث کو پڑھ کے جو میں نے سمجھا ہے وہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں قرآن مجید کا مغز شادی کے بارے میں، کہ اگر آپ ایک خدا کے ماننے والے ہیں تو اللہ نے منع کیا ہے کہ تم کسی مشرک سے شادی نہ کرو۔ اب یہ جتنے بھی ادیان آئے ہیں، فرض کریں یہ جو ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہودیت، عیسائیت، اسلام، یہ تین مذہب ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں، ابراہیم کے ماننے والے کہلاتے ہیں۔ تو ملت ابراہیم میں جو لوگ ہیں وہ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں، یورپین یونین کی طرح ہے، یہ فری موومنٹ ہے نا جس طرح یورپین یونین میں، اس طرح یہ ملت ابراہیمی کے لوگ ہیں۔ ملت ابراہیمی کی بنیاد دین حنیف پر ہے، توحید، ایک خالق کو ماننے والے، ایک خالق کو پوجنے والے، وہ کہلاتے ہیں توحید پرست، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مونوتھیسٹ۔ تو ملت ابراہیمی کا مغز کیا ہے؟ دین حنیف۔ دین حنیف سے مراد توحید پرست، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے۔ ان میں آپس میں شادیاں جائز ہیں۔ یہ جو فلسطین ہے، فلسطین کا جو ہے ایک PLO کا ایک بڑا عہدیدار تھا یاسر عرفات، اس کی جو بیوی تھی وہ کرسچن تھی، تو وہ جو فلسطین کے مسلمان تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہودی، عیسائی اور مسلم ایک دوسرے سے آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ یہ جو گند پھیلایا ہے نا، یہ ہمارے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی مسلمانوں نے پھیلایا ہے، ورنہ اہل کتاب کے مابین شادیاں جائز ہیں۔ بھائی بطور مسلمان ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، یہی کہتے ہیں نا، توریت ہے، زبور ہے، انجیل، بائبل اور قرآن، یہ جو ہے آسمانی کتاب۔ تو اب ان پر جو عمل پیرا ہیں ایک دوسرے کے نبیوں کو مانتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں مسلمان کہ نہیں؟ لاتے ہیں نا۔ تو اب جو دنیا میں دین ہے 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نہ کسی کا بنایا ہوا دین ہے۔ جیسے ہندو دھرم ہے، یہ جو ہندو دھرم ہے اب جو اس کی ساخت بن گئی ہے اس میں بہت سارا رد و بدل اور گڑبڑ ہو چکی ہے، لیکن بنیادی طور پر ہندو دھرم جو ہے وہ آدم صفی اللہ کی امت کی کڑی ہے، چین ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو دھرم جو ہے وہ سب سے زیادہ قدیم مذہب ہے۔ قدیم سب سے زیادہ نبی کون ہے؟ آدم صفی اللہ، تو یہ ان کے دین کی کڑی ہے۔ اب جس طریقے سے
یہودیوں کے انبیاء جب گزر گئے اس دنیا سے تو بعد میں یہودیوں نے بہت سے من گھڑت عقائد اپنا لیے، بہت سارے من گھڑت عقائد جو ہے وہ شامل کر لیے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا۔ اس کے بعد عیسائی آئے، عیسائیوں نے بھی بہت سارے من گھڑت عقائد جو ہے اپنا لیے، اللہ ان سے بھی ناراض ہوا اس بات پر۔ لیکن جن یہودیوں نے اپنے دین پر صحیح عمل کیا اور کوئی ان کا عقیدہ من گھڑت نہیں تھا، جو تعلیم اس کے نبی نے ان کو دی اس پر قائم ہے، تو وہ صحیح ہے۔ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر منوعاً اس پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی جھوٹی بات، کوئی اپنی طرف سے رائے انہوں نے دین میں شامل نہیں کی، خالص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، وہ عیسائی بھی صحیح ہیں۔ تو اسی طریقے سے جن ہندوؤں نے خالص آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے عمل کیا ہے، وہ ہندو بھی صحیح ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ بہت سارے خدا ہیں، انہوں نے تو ایک خدا کی تعلیم دی تھی۔ اچھا، اب اگر آپ ہندو دھرم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندو بھی مونوتھیسٹ ریلیجن ہے، ایک خدا کو ماننے والے، بات ساری ہے الفاظوں کا ہیر پھیر۔ Amra TV, the place to connect with God.